قبلہ دیا، بہترین نبی علیہ السلام دیے، اور امت محمدیہ میں ہمیں بنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت، اپنے ذکر، اپنے شکر میں رکھے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ اب جب یعنی کہ امت وسط قرار دے دیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی۔ تو یا ایہا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز۔ صبر پہلے ہے ثابت قدم رہنا، پہلے ہے اپنے حق راہ کے اوپر قائم رہنا، اور پھر اس کے بعد نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن اس کے بارے میں جو یقتل قتل کیا جاتا ہے، قتل کیا جائے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات کے وہ مردہ ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تم انہیں مردہ نہ قرار دو، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ اور یہی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، تو یہی اصل امت کی زندگی ہیں، اور یہی زندگی ہیں، اور یہی اللہ کے ہاں زندہ رہنے والے جنت میں زندہ ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف خوف میں سے، والجوع اور بھوک میں سے، ونقص اور کمی سے، من الاموال مالوں کی، والانفس اور جانوں کی، والثمرات اور پھلوں کی، یعنی بہترین امت بنایا ہے، اور اب یعنی اس کے لیے مخالف بھی ہوں گے اور خوب مخالفت ہوگی، اور پھر اس کے لیے قتال بھی ہوگا، اور اس کے لیے تربیت بھی ہوگی، اس میں خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگا، اور کمی بھی ہوگی، مالوں کی بھی اور جانوں کی بھی اور پھلوں کی بھی۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے ثابت قدم رہنے والوں کو، یعنی جو ان تمام آزمائشوں پر ثابت قدم رہیں گے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی بھی مصیبت، یعنی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، کوئی مال کی کمی ہے اور جانوں کی کمی ہے، خوف ہے، بھوک ہے، وغیرہ وغیرہ، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا، یقیناً ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، یعنی جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ بات کہہ دی جائے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ جس حال میں بھی ہمیں رکھے ٹھیک ہے۔ تو انا للہ، یہ صرف کوئی فوت ہو جائے اپنا تو اس پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہو، بندے کو اپنے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور پریشان ہے، تو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اولئک، وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر ہے، صلوات، عنایات، یعنی یہ جو اللہ کے لیے ہیں، یعنی جو ہر مصیبت میں یہ کہہ دیتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، تو اولئک، یہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر ہیں، صلوات، عنایات، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور وہ ہیں، ہم المہتدون، وہی راہیاب ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے لیے خالص کر دے اور ہر مصیبت میں ہم یہی کہیں انا للہ، ہر پریشانی میں ہم یہی کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی صحیح نیت اور عقیدے کے ساتھ۔ ان الصفا، یقیناً جو صفا ہے، والمروہ، اور مروہ، دونوں پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے قریب، مسجد حرام کے قریب، تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعیرہ کی جمع ہے شعائر۔ فمن، پس جس نے، حج کیا، البیت، بیت اللہ کا، او یا کہ اعتمر، اس نے عمرہ کیا ہے، فلا جناح، پہلے قبلہ
بتایا تحویل قبلہ یعنی کہ نماز کا رخ ادھر کرنا ہے، پھر اس کی زیارت کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو اس کے لیے لیکن عمرہ اور حج سے پہلے قتال بھی ہوگا، وہ فتح کرنا ہوگا۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا، او اعتمر یا کہ اس نے عمرہ کیا، فلا جناح علیہ تو کچھ گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوفا یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ اس کا طواف کرنا واجب ہے۔ اور چونکہ صفا کے اوپر آصاف نامی بت انہوں نے نصب کر دیا تھا مشرکین مکہ نے، اور مروہ پر نائلہ نامی بت نصب کر دیا تھا، اور وہ انہوں نے عبادت کو شرک میں بدل دیا تھا، تو اس سے ایک اشتباہ پیدا ہوا کہ شاید یہ تو یعنی کہ اتنے طویل عرصے سے وہ بتوں کا طواف کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صفا اور مروہ اس کا طواف کرنا یہ تو امی ہاجرہ کی سنت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ حج کا ایک طریقہ ہے، تو فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع اور جس نے خوشی سے کیا ہے خیرن نیکی کو، فإن اللہ تو یقینا اللہ شاکر قدردان ہے، علیم علم والا ہے۔ ان الذین یقیناً جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا اتارا ہم نے، من البینات واضح دلائل میں سے، من الآیات البینات یعنی جو واضح واضح آیات ہیں، دلائل ہیں نبی علیہ السلام کے حق ہونے کے، قرآن مجید کے حق ہونے کے، اور اسی طرح اس امت کے آخری امت ہونے کے اور قبلے کے، تو یہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کر دیا ہے توریت میں اور انجیل میں، تو ان الذین یکتمون ما انزلنا، اور اسی طرح پھر قرآن مجید میں جو اللہ نے نازل کیا اگر کوئی اسے چھپاتا ہے، تو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات یقیناً جو چھپاتے ہیں اسے جو کہ ہم نے اتارا ہے واضح دلائل میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے بعد، ما جو کہ بیناہ ہم بیان کر چکے ہیں اسے، للناس لوگوں کے لیے، ما بیناہ للناس تمام کے تمام انسانوں کے لیے، صرف علماء کے لیے نہیں، ما بیناہ للناس فی الکتاب کتاب میں، اولئک وہ لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتے ہیں ان پر، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے، کہ اگر اللہ کے پیغام کو چھپائیں گے لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچے گا، اور لوگ اللہ کی ناراضگی کے کام کریں گے، ان پر عذاب اترے گا، تو لوگ بھی اور حیوانات بھی اور جتنے بھی چرند پرند ہیں تو پھر وہ سب لعنت کریں گے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون لعنت کرنا ہے رحمت سے دوری کی، یعنی کہ بد دعا دینا ہے یا رحمت سے دور کر دینا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان کے جنہوں نے تابو توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور انہوں نے واضح کر دیا، یعنی توبہ کر لی جو انہوں نے گناہ کیا تھا، حق بات چھپائی تھی، حق کو نہیں مانا تھا، وَأَصْلَحُوا اصلاح کر لی، حق بات کو مان لیا، ایمان لے آئے، وَبَيَّنُوا اور انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم نے اسے چھپایا تھا یا جو چیز بتانے والی تھی وہ بتا دی، فَأُولَئِكَ پس وہ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی، وَأَنَا اور میں ہوں التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ان الذین یقیناً جو کفروا کافر ہوئے جنہوں نے انکار کر دیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم جبکہ وہ کفار کافر ہی تھے، اولئک یعنی جن کے پاس قرآن مجید کی دعوت نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچ گئی، یا اللہ رب العزت یعنی کہ توحید جو ہے نا اس پر
ایمان لانا ان پر ضروری تھا، وہم کفار اور وہ مر گئے جبکہ کافر ہی تھے، اولئک وہ ہیں علیہم اوپر ان کے لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اور انسانوں کی، اجمعین سب کے سب کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں یعنی اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، یخفف فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے فعل مضارع کا، عنہم ان سے ان پر سے العذاب عذاب ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے، نظرہ ینظرو دیکھنا ہے، مہلت دینا ہے، اور ینظر فعل مجہول ہے یعنی وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ معبود ہے، واحد ایک ہی یعنی تمہارا سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس نے ایک ہی دین بھیجا ہے، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا مگر ہوا وہی، الرحمن وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم دائم مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے اور اپنے رحم سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ کرے۔